بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ شروع کیا اس وقت بیت المقدس میں 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے حصے میں خود اپنی آزادی خریدنے کی قابلیت موجود تھی، اور بلیٹو جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا، اس کے باشندوں کے ایک حصہ کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملک عادل سلطان کے بھائی نے 2000 قیدیوں کو فدیہ زر مخلصی یا جزیہ خود اپنے پاس سے ادا کیا۔ صلاح الدین نے اس کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہاں قید میں صرف 14,000 کے قریب صلیب کے پجاری رہ گئے، جس میں 4 یا 5,000 کم سن بچے تھے جو اپنی مصائب سے بے خبر تھے، لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کی یقین سے اور بھی زیادہ نالاں تھے کہ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بت پرستی میں پرورش پائیں گے۔ ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ بہت سے جدید مورخوں یا مصنفوں نے صلاح الدین کے اس فیاضانہ سلوک کو ان نصرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے کروسیڈرز سے یروشلم میں داخل ہونے کے وقت پیدا کی گئے تھے مقابلہ کیا ہے، لیکن ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عیسائیوں نے شہر کو حوالہ کر دینے کی درخواست کی تھی، اور مسلمان مجنونانہ ہٹ کے ساتھ عرصہ دراز تک محصور رہے تھے، اور گاڈفری کے ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سرزمین میں معاند قوموں کے درمیان تھے، بے شمار خطرات برداشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبتیں اٹھا کر شہر کو مقابلہ سے فتح کیا تھا۔ لیکن ہماری التماس یہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے ہم عیسائیوں کو حق بجانب نہیں بیان کرنا چاہیں گے اور نہ ان تعریفوں کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں جو صلاح الدین کی تاریخ کے ذمہ ہے، اور جو اس نے ان لوگوں سے بھی حاصل کی ہے جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ باوجود اس تنگ دلی کے جو فرانسیسی مورخ کی بجا تعریف میں مذائقہ کرنے سے ظاہر کرتا ہے، آخر کار وہ ان کو تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جدید زمانہ کا انگریزی مورخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کی ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں ٹیکس لگانے، اور بادشاہ انگلستان کا خزانہ جو اسپتال میں اسی مشترک فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدیہ جزیہ ادا نہیں کر سکتا، جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی۔ ان کی دردناک حالت پر رحم کر کے صلاح الدین کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں اپنی خدمات یاد دلا کر عرض کی کہ اس کے حصہ غنیمت میں 1000 غلام اس کو دے دیا جائے۔ صلاح الدین نے دریافت کیا وہ کس عرض کے لیے انہیں طلب کرتا ہے۔ عادل نے جواب دیا جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد بطریق نے جا کر ایسی ہی درخواست کی اور 700 آدمی پائے، اور اس کے بعد بالیان کو 500 اور ملے۔ تب صلاح الدین نے کہا میرے بھائی نے اپنی خیرات کی ہے، بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی ہے، اب میں اپنی بھی کروں گا، اور اس پر حکم دیا کہ تمام معمر آدمی جو شہر میں تھے آزاد کر دیے جائے۔ یہ وہ خیرات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے سے کی۔ مرغلین پول لکھتا ہے ہم جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہے جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھی، جب گاڈفری اور تنکیرڈ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور جان بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے، اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کے نیچے گرا رہے تھے۔ بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔
اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف معرکہ آرا رہے، تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب الامثال بن چکی ہے، اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم جنرل کی صفات میں صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور و اطوار واپس لانے شروع کیے۔ امام ابن الاسیر کے بقول، یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت و رفعت اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصی کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیل اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستگی کا حکم دیا۔ فرقہ داویہ ٹیمپلرز کی عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا، اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصہ پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلا بنا دیا تھا، اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے، اور محراب کی اصل صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔ مسجد کو اس کی اصل حالت میں لا کر اس کو ارکگلاب سے جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ منبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر قندیلیں لٹکائے گئے۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہی نماز پڑھی جانے لگی، اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ واحد کی اذانیں کہی جانے لگی۔ 4 شعبان کو دوسرے جمعہ کے دن جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا، ایک عجیب و غریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ ہر ایک درجہ و رتبہ کے اور ہر ایک دیار و ملک کے علماء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے، اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے آیا تھا اور دلوں پر رقص طاری تھی۔ اذان کہے جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین ابی المعالی محمد بن ذکی الدین قریشی کی طرف منبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے منبر پر چڑھ کر اس فصاحت اور بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ نقش دیوار کی ساکت اور خاموش ہو گئے۔ سامعین کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصی کی بنا سے شروع کر کے اس کے فتح کے حالات تک واقعات کو کمال خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ کریم کی منت اور احسان بیان کر کے بادشاہ بغداد سلطان کی دعا کی۔ پھر مسلمانوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو آنے والا جمعہ صلاح الدین کی معیت میں بیت المقدس ہی میں ادا کیا۔ ابن الزکی قاضی دمشق نے یہ پہلا خطبہ اس مقصد مسجد اقصی میں ارشاد فرمایا، بعد اس کے کہ ماضی کے 88 برسوں سے خطبات اور جمعات اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے۔ ان صلیبی عاصبوں نے ذلیل اور رسوا ہو کر اسے چھوڑا، اور انشاءاللہ ہر ظالم عاصم کا یہی انجام ہوگا جو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ جب یہ مسلمان صحیح سمت پہ گامزن ہوں گے اور اللہ کی حضور اپنے جہاد، اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سچے ہو جائیں گے،
خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کی ایمان سے زید العابدین ابو الحسن علی بن نجاوز واز کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نہایت خوش الحانی اور طلاقت لسانی سے خوف اور رجا، سعادت و سخاوت، ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر واز کہا کہ سامعین ڈاڑے مار مار کر روئے اور سب پر عجیب سی حالت طاری ہو گئی، اور بعد ازاں سب سلطان کے دوام نصرت کے واسطے دعائیں مانگے۔ اس روز جس ممبر پر خطبہ پڑھا گیا تھا وہ ایک معمولی ممبر تھا۔ سلطان نور الدین کا ممبر اس کے بعد وہاں لا کر رکھا گیا۔ سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے اس واقعے سے 30 برس بیشتر بیت المقدس کی اس عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پڑھے جانے کے لیے ایک عالیشان ممبر جس کو نہایت صنعت اور کاریگری سے بڑے بڑے صناعوں کاریگروں کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زرکشیر کے بعد بنوایا تھا، اور اس کو اپنے خزانہ میں محفوظ رکھا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اسے اس کے محراب کی زینت بنا کر اپنا دل ٹھنڈا کروں گا، مگر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آرزو فتح بیت المقدس کی پوری نہ ہوئی اور ممبر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو منگوا بھیجا اور مسجد اقصی کے محراب میں رکھ کر بزرگ نور الدین کی اس تمنا کو پورا کیا جو وہ حسرت کی طرح اپنے دل میں لے کر دنیائے فانی سے چل بسا تھا۔ بیت المقدس کی عمارات اور اکمنہ متبرکہ اور دوسرے کوائف میں تبدیلیاں اور دستیاں کی گئی۔ اسلامی شعار کو ختم کر کے صلیبی تہذیب اور رنگ کو غالب کرنے کی جسارتوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے عماد لکھتا ہے کہ صخرہ مقدسہ پر فرنگیوں نے ایک گرجا تعمیر کر لیا تھا جو شکل و صورت اس کی مسلمانوں کے وقت میں تھی، اس کو بدل ڈالا تھا اور نئی عمارتوں میں اس کو بالکل چھپا دیا تھا، اس کے اوپر بڑی بڑی تصویریں لٹکا دی تھی اور صخرہ کو کھود کر اس میں بھی خنازیر وغیرہ کی تصویر بنائی تھی، قربان گاہ کو بالکل برباد کر ڈالا تھا، اس میں غلط اشیاء بھر دی تھی، وہاں بھی تصویریں لگائی گئی تھی اور پادریوں کے رہنے کے مکان اور انجیلوں کا کتب خانہ بنا ہوا تھا۔ ان صلیبی جسارتوں کا تدارک کر کے ان سب کو سلطان نے ان کی اصل شکل میں تبدیل بحال کر دیا۔ ایک جگہ پر جس کو مقام قدم مسیح کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا قبہ تعمیر کر کے اس پر سونا چڑھایا ہوا تھا، صلیبیوں نے اس کے گرد ستون کھڑے کر کے ان پر ایک بلند گرجا تعمیر کیا تھا جس کے اندر وہ قبہ چھپ گیا تھا اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اس حجاب کو اٹھوا کر اس پر ایک لوہے کے تاروں کا پنجرہ بنوا دیا، اس کے ارد گرد قندیلیں لگائے جن سے وہ مقام رات کو روشنی سے جگمگاتا جاتا تھا، وہاں حفاظت کے واسطے پہرا مقرر تھا۔ سنگ مرمر کے کثیر التعداد بت جو اس کے اندر سے نکلے تھے چڑھوا کر پھینک دیے گئے۔ مسلمانوں کو اس امر کے دیکھنے سے بہت رنج ہوا کہ عیسائی صخرہ شریف سے ٹکڑے کاٹ کر قسطنطنیہ کو لے گئے تھے جن کو وہ وہاں سونے کے برابر فروخت کرتے تھے اور اس کے بت بنواتے تھے۔ سلطان نے صخرہ کی حفاظت کا انتظام کر کے اس پر امام مقرر کر دیا اور بہت سی اراضی اور باغات اور مکانات بطور وقف کی اس کے لیے جاگیر مقرر کر دیے اور قلم قرآن شریف موٹے حروف میں لکھے ہوئے لوگوں کے پڑھنے کے لیے وہاں رکھوا دیے۔ محراب داؤد علیہ السلام مسجد اقصی سے باہر ایک قلعہ میں شہر کے دروازہ کے پاس ایک نہایت رفیع الشان عمارت تھی اور اس قلعہ میں والی بیت المقدس رہا کرتا تھا۔ سلطان نے اس کی بھی مرمت کرائی، دیواریں صاف اور سفید کرائی اور پھاٹک اور دروازوں کو درست کروا دیا اور امام مؤذن وہاں رہنے کو مقرر کیے اور مساجد کی تعمیر کرائی اور جو ضروریات لوگوں کی تھی ان کو پورا کر دیا۔ اس قلعہ میں جو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھر تھے
اور زیارت گاہ درست کر دیے، فقہائے شافعیہ کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا اور صلحاء کرام کے لیے ایک مہمان خانہ بنایا۔ دوسری علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کیے اور معلموں اور طالب علموں کے لیے ان کی تمام ضروریات کا انتظام کر دیا۔ عرض بیت المقدس کی بزرگی ایک فیاض اور عالی ہمت مسلمان بادشاہ سے جس اہتمام کی خواہش کر سکتی تھی، اس سے زیادہ اہتمام سلطان نے کیا، اور بیت المقدس کے ساتھ سلطان کی یہ فیاضانہ اور اسلامی دلچسپی صرف اس کی ذات تک مخصوص و محدود نہیں رہی۔ اس کے بعد اس کے بھائی عادل اور اس کے بیٹوں اور جانشینوں نے بیت المقدس کی عظمت و بزرگی اور شان و شوکت کے بڑھانے کے واسطے اس سے بھی بڑے بڑے کام کیے، اور اپنے اس نامورانہ تعلق کو اس مقدس مقام کے ساتھ آخر تک نبھا دیا۔ اس مبارک فتح کے لیے سلطان کے پاس تمام مسلمان فرمانروا کے پاس سے اور ہر طرف سے قاصد مبارک باد کے خطوط لائے۔ دربار بغداد سے ایک غلط فہمی کے باعث کچھ کشیدگی سے پیدا ہو گئی جو بہت جلد رفع ہو گئی۔ شعراء نے اس کی تعریف میں بے شمار قصائد لکھے جو بجائے خود ایک دفتر عظیم ہے۔ سلطان ایک عرصہ تک بیت المقدس میں مقیم رہ کر معاملات ملک کی تدابیر میں مصروف رہا اور محنت کے اس مبارک اور میٹھے پل کو کھاتا اور خصوصا ولذات و روحانی حاصل کرتا رہا۔ مشہور اور مضبوط مقامات میں سے سور کا قلعہ عیسائیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا اور سلطان کو اس کے فتح کرنے کی فکر تھی۔ سیف الدین علی بن احمد شفوف نے جو سور کے قریب سیدہ اور بیروت میں سلطان کا نائب تھا، سلطان کو خط لکھ کر محاصرہ سور کی ترغیب دلائی۔ سلطان 25 شعبان کو جمعہ کے روز وہاں پہنچ گیا اور سور کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعہ سور کو پانی نے محاصرین کے حملے سے بہت کچھ بچایا، تاہم سلطان 13 روز تک محاصرہ ڈالے پڑ رہا۔ ان دنوں میں سمندر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے جہازوں میں مقابلہ جاری رہتا تھا اور ایک دوسرے کی ہار جیت ہوتی رہتی تھی۔ محاصرہ نے طول کھینچا تو لوگ سامان کے رسد کی کمی اور شدت سرما یعنی شدید قسم کی سردی سے تنگ آ گئے اور سلطان سے محاصرہ اٹھانے کے لیے عرض کرنے لگا۔ سلطان کی اور بعض امراء مثلاً فقیہ عیسیٰ اور حسام الدین و غازی الدین جردیق کی یہ رائے تھی کہ جب قلعہ کی فصیل ٹوٹ چکی ہے اور بہت محنت اور زر صرف ہو چکا ہے، بغیر فتح قلعہ کو نہ چھوڑنا چاہیے، مگر اکثر لوگ بد دل ہو گئے تھے اور سلطان نے آخر کار محاصرہ اٹھا لینا مناسب سمجھا۔ آخر کار شوال میں شدید سردی کی حالت میں وہاں سے کوچ کیا۔ محاصرہ سور کا زمانہ میں ہونین فتح ہو چکا تھا۔ سلطان نے بدر الدین بلارم کو وہاں حاکم کر کے بھیج دیا اور خود عکا میں انتظام اور رفع عام کے کاموں میں کچھ مدت مصروف رہا۔ 584 ہجری کے آغاز میں یعنی وسط ماہ محرم میں سلطان عکا سے حسن کو کپ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ شروع کیا، مگر اس مدعا کی دشواری نے بالفعل اس کو ملتوی کرا دیا۔ وہی بعض والیان ملک کے سفیروں نے اس سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ دمشق کو چل دیا اور 6 ربیع الاول کو وہاں پہنچا۔ سلطان 14 ماہ کے بعد دمشق کو واپس آیا اور چند روز قیام کرنا چاہتا تھا، لیکن 5ویں ہی دن دفعتاً اس کو خبر پہنچی کہ فرنگیوں نے جبیل پر چڑھائی کی ہے اور اس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے لشکروں کو طلب کیا اور سیدھا جبیل کو نکلا، لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ فرنگی اس کی آمد کی خبر سن کر وہاں سے بھاگ اٹھے اور واپس کر چلے گئے۔ سلطان کو عماد الدین اور لشکر موصل و مظفر الدین کے حلب کو آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے آنے کی خبر ملی، پس وہ ملک بالائی ساحل کے ارادہ سے حسن العکر ادا کی طرف
چلا اور اس کے مقابلے میں ایک بلند ٹیلے پر جا اترا اور شہزادہ ملک ظاہر اور ملک مظفر کو کہلا بھیجا کہ دونوں جمع ہو کر تیزین پر انطاکیہ کے مقابل جا اترے اور اس طرف سے دشمن کے حملہ کا خیال رکھے۔ سلطان حسن الاکراد کے فتح کرنے کی تجاویز سوچتا رہا مگر کوئی تدبیر کارگر معلوم نہ ہوئی۔ وہ 2 دفعہ اس نے طرابلس کو تخت و تاراج کیا اور پھر اہل لشکر کی رخصت کے ختم ہونے پر ان کے پھر جمع ہونے کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے دمشق کو چلا آیا اور چند روز تک وہاں رہ کر عدل گستری اور انتظام ملک اور اہتمام جہاد میں مصروف رہا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔